علیہ وسلم تسلیما باوس بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے باوا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نادي علي مظهر العجائب والغرائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چاریاں تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہ خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیخ للہ امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد اللہ محمد چاریار آجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چاریار آجی خواجہ کتب فرید فرید یا فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم بخشش کا میری دوست سامان ہو گیا بخشش کا میری دوست سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا مل کے کہہ لو بخشش کا میری دوست سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا
دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو عزت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور کونین تاجدار انبیاء شہ ہر دو سارا والی کل جہاں سید و سروراں نیر تاباں حامی بے کساں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دی ایک خوبصورت روحانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جدے وچ میں اور تسی حاضر ہاں میرے برادر عزیز حضرت مولانا منور صاحب نے اپنے گھر دے اندر اج دی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، میں اپنے حکم تے لبیک آکھدے ہوئے حاضر ہوں، دعا کرنے ہاں کہ میرا پاک اللہ ساری سب دی حاضری نو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کل دا دن جو گزرے ہے 22 جمادی الثانی، یار غار مصطفیٰ و یار بیزار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال با کمال دا دن جو کل گزرے اور آپ دا عرس پاک بھی کل اور پورا مہینہ ہی آپ دے عرس دا چل رہے ہیں، تو کچھ ساڑھے بچے نقیب نے بھی موضوع اس قسم دا چھیڑ دیتا، میں نے بھی اس ہی ٹاپک تے گفتگو کرن واسطے میں بھی چناؤ کر لیا۔ میں جو آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر چاہتے ہو کہ اسی اللہ نال پیار کریے تو اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اپنی قوم نو اپنے غلاماں نو جڑے چاہتے نہیں کہ اسی رب نال پیار کریے انہوں نے ایک کسوٹی دے دیو فکر دے دیو قل ان کنتم تحبون اللہ اگر چاہتے نہیں کہ اسی اللہ نال پیار کریے تو اللہ فرماتا ہے فتبعونی اتباع کر لو میرے یار دی اتباع کر لو کی دی میرے یار دی یحببکم اللہ جدو تسی پیار میرے یار نال کرو گے پھر میں رب تھوڑے نال پیار کروں گا رب تھوڑے نال اللہ کریم نے اعلان فرمایا جڑے بندے چاہتے ہیں کہ اسی اللہ نال پیار کریے او اللہ فرماتا ہے پہلے میرے یار نال پیار کرو جدو میرے یار دے پیار وچ تسی پکے ہو گئے پھر اللہ تھوڑے نال پیار کرے گا احباب گرامی قادر یاد رکھو اے پیار دا ایک اپنا قانون ہے جتھے پیار ہوئے اتھے عیب نہیں ہوتا میں بڑی قیمتی جملے دے رہی ہوں جتھے پیار ہوئے اتھے عیب بولو عیب نہیں ہوتا تے جتھے عیب ہوئے آئے ہائے ہائے اتھے پیار نہیں ہوتا احبابی گرامی قدر تے جتھے سانو پیار ہے کیا یہ عیب نہیں ایمان نال دسیا جے کہ مولوی آکھے کہ نبی ساڑھے رنگا ہے استغفر اللہ کیا یہ عیب نہیں کیا یہ عیب نہیں کہ مولوی آکھے کہ نبی پاک نو قد تو پراندہ نہیں علم کیا یہ عیب نہیں کہ نبی بھی کھاندہ تے اسی بھی کھانے ہیں نبی بھی پیندہ تے اسی بھی پینے ہیں نبی دی بھی شادیاں ہوئی ہیں تے اسی بھی شادیاں کیتی ہیں نبی پاک دے بھی بچے تے ساڑھے بھی بچے کیا یہ عیب نہیں یاد رکھ کتھے تو کتھے او ہستی موازنہ اس ہستی دے نال کر رہے ہیں برادران محترم میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے بے عیب بنایا ہے اللہ نے بولو بولو اللہ نے بے عیب بنایا ہے کہ آج ملہ سوچن لگ پوے تے آکھے جی نبی پاک بھی ساڑھے رنگے انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڑھے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو پیر ساڑھے بھی دو پیر اے عیب ہے اے او ملہ کہندے نہیں سانو جس ہستی نال پیارے اسی کہنے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب ورگا ہور اللہ نے اپنے محبوب ورگا ہور بنائی کوئی نہیں میرے نبی دی محفل لگی ہے حضرت حسان بن ثابت سامنے نے میرے نبی فرماندے نے حسان آج مینوں میری نعت سنا گونگے بندے نو معافی جڑا بول سکتا بولے سبحان اللہ مینوں میری نعت سنا حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے نعت پڑھن لگے میرے نبی نے فرمایا حسان آج اوتھے نہیں آج اوتھے کھلو کے نہیں میرے نبی نے ممبر چھوڑ دیتا آپ نے فرمایا تو آج میری جگہ تے آ کے مینوں میری نعت چھوڑا حسان بن ثابت ہیں حضور نو ویکھ دے نے پہ چونکہ آپ شاعر بھی نہیں دربار رسالت دے آپ شاعر بھی نہیں موقع تے نعت لکھ لیندے سن میرے نبی اللہ ویکھ دیاں کہندے وا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سونیا میری آنکھ نے تیرے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں میری آنکھ نے تیرے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں واحسن منک لم تر قط عینی میری آنکھ نے تیرے جیا سونا ویکھے نہیں واجمل منک لم تلد النساء خونیا میری آنکھ دا گناہ ہی نہیں اللہ نے تیرے جیا سونا اور بنایا ہی کوئی نہیں خلقت مبرا من کل عیب سونیا اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء میرا ایمان کہہ دے جدو مالک تینوں بنا دا رہے ہیں او پوچھ دا رہے ہیں تو دس دا رہے ہیں او بنا دا رہے ہیں میرا ایمان کہہ دے اللہ تینوں بنانے واسطے اپنی مرضی بھی استعمال نہیں کی تھی اللہ نے تینوں بنانے واسطے اپنی مرضی
سوال نہیں کی تھی مالک نے تینوں پوچھے ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اللہ نے بنائے نے کسی نے نہیں پوچھے اپنی مرضی نال جویں دا دل کیتا نقشہ بنا دیتا ہے لیکن واری محبوب دی آئی واری دکھیاں دے دکھ دور کرن والی آئی واری غریباں تے یتیماں دے ملجا و ماوا دی آئی خالق فرماندے نے سونے میں آدم نو بنایا اپنی مرضی دے نال میں شیش نو بنایا اپنی مرضی دے نال میں نوح نو بنایا اپنی مرضی دے نال انوش نو بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت داؤد علیہ السلام نو بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت موسیٰ و عیسیٰ نو بنایا اپنی مرضی دے نال ابراہیم و خلیل اللہ نو بنایا اپنی مرضی دے نال یعقوب و یوسف نو بنایا اپنی مرضی دے نال سونے ہن میری مرضی نہیں مرضی تیری ہونی ہے دس میرا محبوب تینوں کیوں جیا بناوا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت دس میرا محبوب تینوں کیوں جیا بناوا اچھا مالک نے پوچھے ہے دس کیویں دا بناوا تے شاعر نے قلم چکی شاعران دا خالق کائنات نے فرمایا دس میرے سونیا اے محبوبا تینوں کے خوجیاں میں بنائے جویں میرے محبوب دا اے دل چاہے اسا ایو جیا یار سجاونا میرے پاک نبی نے جواباً عرض کیتا مینو اے خوجیاں تو اے بنا بولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے پانے میں بولا پانے تو بولے پانے تو بولے پانے میں بولا زبان ہوئے اللہ دے قرآن تو مور لگانے یا خالق نے اپنے یار نو کی میدہ بنائے خالق کائنات فرما دینے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرما دے میرا یار اتن تک بول دئی نہیں جب تک میں نہ بولا مینو اے خوجیاں تو اے بنا بولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈے دو وادی ایک زبان ہوئے قدر اللہ نے اپنا یار انجدہ بنایا ہے اللہ نے اپنا یار انجدہ بنایا ہے اگر میں حضور دی سورت پڑھن لگ پوانا تو 2 گھنٹے دا موضوع ہے میں یہی پڑھتا رہا کہ اللہ نے یار نو کیویں دا بنایا ہے احباب اکرام پورا قرآن پڑھاں گا قرآن دے وچوں پڑھاں گا کہ اللہ نے اپنے یار نو حسن کیویں دا دیتا ہے آپ برادران اسی طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب نو پوچھیا سونیا تینوں کیوں جیا بنانا ہے خالق کائنات دے جواب دے وچ میرے نبی نے جواب دیتا سونیا میرے مولا مینوں انج دا بنا دے تیری تے میری جان ایک ہوے میں بولا یا تسی بولو زبان ایک ہوے خالق کائنات نے اپنے یار دا وجود بنانا شروع کر دیتا ہے ادھر اللہ نے ہاتھ بنائے قرآن اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے اپنے یار دا چہرہ بنایا ہے خالق کائنات نے قرآن کوٹ فرما دیتا ہے وَالضُّحَا اللہ نے یار دے بال بنائے نے زلفہ بنائی نے قرآن اعلان کر دیتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اللہ نے اپنے محبوب دیا اکھا بنائیوں نے قرآن اعلان کر دیتا ما زاغ البصر وما طغى اللہ نے اپنے یار دے پیشانی مبارک بنائیے قرآن اعلان کر دیتا والفجر ولیال العشر والشفع والوتر اللہ نے اپنے محبوب دے دندان مبارک بنائے نے قرآن
کر دیتا ہے یاسین اللہ نے اپنے یار دے کان مبارک بنائے نے قرآن اعلان کر دیتا ہے اذن اللہ اللہ نے اپنے یار دا سر انور بنایا ہے قرآن اعلان کر دیتا ہے محلقین رؤوسکم اللہ نے یار دیا زلفاں دے کنڈل بنائے نے قرآن اعلان کر دیتا ہے اللہ نے اپنے یار دی گردن بنائی ہے قرآن اعلان کر دیتا ہے انی مغلولت اللہ نے اپنے یار دا سینہ بنایا ہے قرآن اعلان کر دیتا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اللہ نے یار دے پیر بنائے دے قرآن اعلان کر دیتا ہے قل سیروا فی الارض اللہ نے اپنے یار دے پورے وجود دا ذکر قرآن اعلان کر دیتا ہے تو شاعر کی آدم میں نوے ہو جیا تو اے بنا مولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے سادہ دو ودی ایک زبان ہوئے اللہ نے اپنا محبوب بنایا اللہ نے عامر سلطان تو ہی تو پتر میرے کول آ جا تیرے کول نہ آٹھ گوار شیطان پھیرا مارتا پہ آج تو میرے کول آ جا میں نے پتہ لگے جڑا شیطان ہونا پھر ایک آوے گا میرے کول میں آپ پہ قابو نہ کر لاں گا ایک بار اشارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو توجہ ہے توجہ اللہ نے اچھا ایمان نال دسیا جی ہر ماں نو اپنا پتر بڑا پیار ہے رنگ دا کالا بھی ہوئے تو آندھی ہے میرے ورگا کوئی نہیں رنگ دا کالا بھی ہوئے کوجا بھی ہوئے چجا بھی ہوئے تو آندھی ہے میرے چان ورگا کوئی نہیں انجی ہے نا بادشاہ سی ایک بادشاہ وہ دی بیٹی جوان ہو گئی تو اس نوکرانی نو آکھے آکے تھی میری جوان ہو گئی ہے تو انج کر کو سونا جا پتر لب کے لیا جی دے نال تھی بھی آئی ہے وہ گئی اس اپنا لے آندہ سبحان اللہ وہ کارا جیا تے کوڑا جیا انہیں اپنا لے آندہ بادشاہ کیا او کملیے تینوں میں کیا سونا لے کیا تھی بادشاہ دی جوان ہو گئی ہے تی سونا جیا پتر کی لب کے لیا وہ گئی دوبارہ پھر اپنا ہی لے آندہ تریجی باری پھر انہیں آکھا کملیے تینوں میں کیا میری تھی جوان ہو گئی ہے سونا پتر لے کے آ جدوں تریجی باری وہ اپنا لے کے آئی نا پتر تو بادشاہ دے تینوں سمجھ نہیں میری گل دی آئی اوسا کیا بادشاہ ناراض نہ ہوئی مینوں اپنے تو سونا کو دس دے ہی نہیں مینوں اپنے پتر تو سونا کوئی دس دے ہی نہیں مطلب کی ہر ماں نو اپنا پتر چان ورگا دستا ہے ایمان نال دسیا جے ساڈا کوجا بھی ہوئے سانو سونا لگدا ہے تے جڑا سونا ہوئے او تے پھر اونجی سونا لگدا ہے توجہ کری پوری کائنات نو حسن دی خیرات اللہ نے میرے نبی دے حسن دے صدقے دیتی ہے اتنے سونے لوگ نے نا جنہاں نو اللہ نے حسن دیتا ہے میرے نبی دے حسن دی خیرات ملی ہے میرے نبی دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے اما عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے آج بیٹھی حضور دے کول تے گل یاد آ گئی عرض کر دیئے سونے ایک سوال ذہن دے وچ بار بار کھٹکدا ہے میرے نبی نے فرمایا بول یا رسول اللہ سوال ہے سنیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے ہیں میرے نبی نے فرمایا بڑے سونے ہیں سونے یہ بھی سنے ہیں کہ حضرت یوسف نے حسن تو آڈے حسن دی خیرات ملی ہے میرے نبی نے فرمایا یہ بھی گل ٹھیک ہے کہ حضرت یوسف نے حسن مصطفیٰ دی خیرات ملی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونے پھر گل دی ونڈ نہیں آئی حضرت یوسف نے مصر دیاں عورتاں ویکھیا ویکھدیاں رہ گئیاں چھریاں چلدیاں رہ گئیاں ویکھدیاں رہ گئیاں چھریاں چلدیاں رہ گئیاں سونے مصر دیاں بیبیاں اپنیاں انگلاں کٹ لیاں حسن مصطفیٰ نو ویکھ کے حسن یوسف نو ویکھ کے انگلاں کٹ لیاں تو انو ویکھ کے کسے دی حالت خراب نہیں ہوئی تو انو ویکھ کے کسے دی حالت خراب نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا عائشہ حسن یوسف اللہ نے بے نقاب بھیجے توجہ جملے اندر غور کر رہے ہیں حسن یوسف اللہ نے بے نقاب بھیجے
حسن مصطفیٰ تے اللہ نے بشریت دے 70,000 پردے پا کے بھیجے ہیں 70,000 بشریت دے پردے پا کے اللہ نے بھیجے ہیں سبحان اللہ پھر میں تو اڈی بیوی ہوں میرا حق ہے میں تو اڈا حقیقی حسن ویکھاں مرد دی خوبصورتی عورت دا حق ہے سونیا میں تو اڈی بیوی ہوں پھر میرا حق ہے میں تو اڈا حقیقی حسن ویکھاں میرے نبی نے فرمایا عائشہ میری حقیقت نو اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا سونیا میں بیوی ہوں میں اپنا حق مانگ رہی ہوں میں تو حقیقی حسن ویکھنا ہے خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا عائشہ تو نہیں ویکھ سکتی سونیا میں ویکھنا ہے میرے نبی نے فرمایا میرا حسن میرے اللہ دی امانت ہے میری حقیقت بس میرے اللہ جان دے تے اللہ دی حقیقت بس میں جاننا نہ میرے اللہ نو کوئی گہرائیت جان دے نہ مصطفیٰ نو کوئی گہرائیت جان دے کلم اٹھی آورمان نے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا سن جوڑے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا میں تواڈے حقیقی حسن نو ویکھنا ہے میرا حق ہے میں اپنا حق مانگ رہی ہوں میرے نبی نے التجا کی تھی مولا اور کی کرا تیری بندی میری بیوی مومنہ دی ماں اے اصرار کر رہی ہے میں حقیقی حسن مصطفیٰ ویکھنا ہے سونیا اور کی کرا خالق کائنات نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا تیرا حقیقی حسن میں ویکھ سکنا میرے تو علاوہ کوئی حقیقت محمد دی جان نہیں سکتا یا اللہ ہون کی کرا اے بار بار اصرار کر رہی ہے میں حقیقی حسن مصطفیٰ ویکھنا ہے میرے نبی نے دعا کی تھی مالک نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا اگر عائشہ نہیں رک دیا انہاں نو آکھو اپنی اکھاں بند کرن میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی آقا میرے نبی نے فرمایا اکھاں بند کر لے جدو اکھاں بند ہو گئیاں اللہ نے میرے نبی نے حسن تو 70,000 بشریت دیاں پردیاں وچوں ایک پردہ چایا ہے جدو ایک پردہ اٹھایا ہے میرے نبی نے فرمایا آیا اللہ نے فرمایا سونیا عائشہ نو آکھو اکھاں کھول حسن مصطفیٰ ویکھ اکھاں کھول حسن مصطفیٰ ویکھ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی آقا میرے نبی فرما دے اکھاں کھول تے مینوں ویکھ اما عائشہ صدیقہ اکھاں کھول دیاں نے اکھاں کھول نہیں رہیاں اکھاں کھول دیاں نے اکھاں کھول نہیں رہیاں بڑی کوشش کرن تو بعد میرے نبی دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کر دیے سونیا چپدا انجے جویں آسمان دا سورج عائشہ دیاں اکھاں دے قریب آ گیا روشنی دی وجہ دے نال اکھاں نہیں کھل رہیاں میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ نے جڑے میرے حسن دے اتے 70,000 بشریت دے پردے پا کے بھیجیا ہے اور نہ 70,000 بشریت دے پردیاں وچوں حالے اللہ نے ایک پردہ چایا ہے تیریاں اکھاں نہیں کھل رہیاں ہاتھ بن کے عرض کر دیے سونیا معاف کرنا اگر ایک پردے دے اندر میرے آقا ایڈے سونے نے 70,000 پردیاں دے وچ حقیقی حسن مصطفیٰ کیسا ہوئے گا یا سیدی یا رسول نعرہ حیدری حیدری کیسا حسن مصطفیٰ ہوئے گا کہ میرے نبی دا چہرہ بنایا اللہ قرآن اس قسم چاہ چھڑی اللہ قرآن اس قسم چاہ چھڑی مصطفیٰ سنیا مینو تیرے چہرے دی قسم سبحان اللہ مینو تیرے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجا سونیا تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے احباب گرامی قدر توجہ چاہنا او محبوب کڈا کو سونا ہوئے گا سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کھولن دی کوشش کر دی نے اکھاں نہیں کھل دیاں اکھاں کھولن دی کوشش کر دی نے اکھاں
اچھا جدوں حقیقت نہیں سی جان رہی ادو کہندے سن میں ویکھنا سبحان اللہ کی ہم دیکھنے اللہ نے فرمایا سونیا تیری حقیقت بس میں جاننا سبحان اللہ اچھا اللہ فرماوے میں سبحان اللہ لے لینے ملا پھیتے لے کے ناپن لے پہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے سے علم نہیں ہے میں کہا لعنت ہے تیری ماں جمن والی تے کہ جن نے تینوں اتنا بھی ڈھنگ نہیں سکھایا کہ نبی آخر الزمان اللہ دا محبوب ہے تے جڑا محبوب ہوئے وہ عام نہیں ہوندا محبوب تو اڈا میرا سمجھے چ نہیں ہوندا جی محبوب تو اڈا میرا سمجھے چ نہیں ہوندا تے جڑا اس قادر دا محبوب ہوئے گا وہ کدی سمجھے چاہنا ہے احباب گرامی قادر توجہ چاہنا حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جدوں ایک بشریت دے پردے دے وچوں اس نے مصطفیٰ ویکھیا ہاتھ بن کے عرض کر دی سونے جی ایک پردے دے اندر ایڈا سونا حسن ہے تو 70,000 پردیاں دے تھلے نبی کڈا سونا ہوئے گا اچھا جنہ ویکھ لیا پھر وہ بولے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلا جنہ ویکھ لیا ہے او تا بول دے نہیں اے راز خیار محبتاں دا جڑا راز حقیقت دا کھول دے نہیں بات طویل ہوگی حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ وادی ہمراہ مدینہ المنورہ میں اس جگہ دی زیارت کر کے آیا ہوں 2019 جنوری اور فروری دے اندر میں مدینہ پاک گیا ہوں وادی ہمراہ گیا ہوں میدان بدر اور پیر شفا دے درمیان جگہ ہوں دیئے جتھے پیر مہر علی نو میرے تھوڑے نبی دی زیارت ہوئی جدوں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ دا محبوب ویکھیا وے تے مرید عرض کر دینا حضور تساں حضور نو ویکھیا ذرا دسو تا صحیح حضور کڈے کو سونے نے تاجدار گولڑا فرماندے نے میں کیویں دساں کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی او چپ کر میرے علی ایتھے جانیاں اور بول دی اور چپ کر میرے علی ایتھے جانیاں بولنی دی غلام عرض کر دینے حضور چلو اتنا دس دے اج دے ملایاں دے نبی تے ساڈے جو فرق کوئی نہیں او بھی کھاندے نے اسی بھی کھاندے ہاں او بھی پیندے نے اسی بھی پیندے ہاں او دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ او دے بھی دو پیر ساڈے بھی دو پیر او دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو اکھاں انہاں دے بھی دو کن ساڈے بھی دو کن اے مولوی کی آندے نے آ فرماندے نے او دے رتبے نا او کوئی تالے موہ وچوں اے رب بولے کنا یودی حریص کرے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى او کنا یودی حریص کرے جدے موہ وچوں گونگے بندے نو معافی ہے جرا بول سکتا ہے مل کے آنکھو کیڑا دی حریص کرے جدے موہ وچوں غلام آدھے نے بابا جی تسا حضور ویکھیا ہے ذرا اتنا دس دے وہ میرے نبی دیاں زلفاں کنج دیاں ساں تے آپ فرما دینا کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ ہوئے بہت سونا پر میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ ہوئے بہت سونا میرے آقا تو جنہ نہیں ڈٹھا وہی کرن گلا جنہ
کھول دے نہیں، اے راز خیار محبتاں دا جڑا راز حقیقت دا کھول دے نہیں، عابلیا میرے نبی دا غلام ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، میرے نبی دا جانشین ہے، میرے نبی دا گدی نشین ہے، میرے نبی دا نائب ہے، کل مومنہ دا امام ہے، حضرت مولا علی دا پیر ہے، مولا علی دا پیر ہے، مولا علی دا امام ہے، نا جناب ابو بکر صدیق ہے، میرے نبی دے کھول بیٹھے نے، میرے نبی فرماتے نے صدیق جی آقا، میرے نبی فرماتے نے صدیق بڑیاں بڑیاں عبادتاں کرنا میں، بڑیاں بڑیاں ریاضتاں کرنا میں، بڑے بڑے مجادلے کرنا میں، بڑی بڑی عبادت کرنا، 10 کیڑی عبادت چنگی لگ دیا، فجر بھی پڑھنا، ظہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھنا، ساریاں عبادتاں کرنا، 10 کیڑی عبادت چنگی لگ دیئے، حضرت ابو بکر صدیق جواب عرض کر دینے، النظر الہ وجہ رسول اللہ، سونیا اکھ میری ہوئے چہرہ تو اڈائے ہوئے میں ویندی رواں، اکھ میری ہوئے چہرہ تو اڈائے ہوئے میں ویندی رواں، سونیا اے جدو حدیث شور کور دے ٹبے تے بیٹھن والا بابا جدا نام سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے جدو حدیث کا مطالعہ کیتا، جدو حضرت صدیق اکبر عرض کر دے النظر الى وجہ رسول اللہ، سونیا آنکھ میری ہوئے چہرہ تو اڈائی ہوئے میں ویندی رواں، ادھر سلطان العارفین فرما دے اے تن میرا اکھی مرشد ویخنا رجا لکھ یقیاں ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا 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 اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ یاد تے میں ہور کدے پل بجاں مرشد دا بلند مل کے پڑھ لو مرشد دادی ہو مرشد دادی با ہو مرشد دادی با ہو مرشد دادی ریغا با ہو تے مینوں لکھ کروڑا ہزار ایک باری بولو کہ سبحان اللہ۔ احباب گرامی قدر سلطان بہو نے لکھیا ہے، صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا آنکھ میری ہوئے چہرہ تو اڈا ہوئے میں ویندے ہی رواں میں
ویندے ہی رواں ہن توجہ بڑی چاہنا سلطان باہو نے لکھیا ہے اے تن میرا اکھیاں ہوئے تن پورے وجود نو سلطان باہو فرماندے نے صدیق اکبر دی ترجمانی ہے آپ فرماندے نے سونیا چہرہ تہاڈا ہوے ویندا میں رواں اکھاں میریاں ہون سلطان باہو لکھدے نے صدیق اکبر دا عقیدہ سونیا جے چہرہ تہاڈا سامنے ہوے تے آ اکھاں تھوڑیاں نے یار ویکھن واسطے اے دو اکھاں تھوڑیاں نے تہاڈا چہرہ ہوے تے میرا پورا وجود اکھیاں ہون پورے وجود دے اوپر اکھ ہی اکھ ہوے اتنی اکھاں ہون سونیا میں تانوں ویکھاں اگے کہندے نے اے تن وی تھوڑا ہے اتنی اکھاں وی ہون تانوں ویکھن واسطے اے وی تھوڑیاں نے اگے کہندے نے میرے نور دے موڈے لاکھ لاکھ اکھ ہوے بولو تے صحیح میرے نور دے موڈے لاکھ لاکھ اکھ ہوے سونیا چہرہ تہاڈا ہوے تے میں ویکھاں کیویں میرا دل کرے 5-7 اکھاں بند کراں 5-7 کھولاں 5-7 بند کراں 5-7 کھولاں ایک لمحہ وی انہاں اکھاں دا دیدار کم نہ ہوے اے دے وچ جڑا وے قضا نہ ہوے ایک لمحہ وی اگر میری ایک اکھ تھک جاوے مطلب ایک اکھ 2-4-5 اکھ بند بھی کراں تے باقی کھلیاں ہون اتنی اکھاں نال یار ویکھاں اگے سلطان باہو فرماندے نے اتنی اکھاں دے باوجود بھی میرا کم پورا نہیں ہویا اے دے تو بعد میں اور کدے جاواں اتنی اکھاں نال بھی یار ویکھ جنہ نہیں ڈٹھا ہوئے کرن گلا جنہ ویکھ لے آئے ہوتا بول دے نہیں ایک کملے لوگ نے خدا دی عزت دی قسم ہے جنہ نے ڈٹھا ہوئے کرن گلا چپ دی جائے تماشا نہیں ہے ایتھے جائے چپ دیئے ایتھے گل نہیں ہو سکتی احباب گرامی قدر فکر آ گئی اچھا اللہ دے محبوب جی میں کل نبیہ دے سردار نے ان صدیق اکبر بعد از انبیاء افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بن نبیہ تو بعد جڑا سب تو افضل بندہ ہے وہ صدیق اکبر ہے توجہ ہے دوسرے بندے نو معافی ہے جڑا بول سکتا سجاد کٹ کے بولے سبحان اللہ مینوں پتہ لگے کیڑا بندہ غور وچ بیٹھا ہے کیڑا بندہ توجہ ہٹائی بیٹھا کٹ کے بولو سبحان اللہ اج اتنا اب ملنگا نے اب ٹوٹی والیاں تے پگاں والے ملنگا نے ایک نعرہ ماریا دمادم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر اے بالکل اے نعرہ غلط ہے میرے عقیدے دے مطابق اے نعرہ ٹھیک نہیں ہن توجہ کرنا جے آکھنا ہے تو دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر ہن کیا سنی ہن عقیدے دی گل آئی ہے آؤ میں وضاحت کراں حدیث مسلم دے اندر ہے حدیث فضائل صحابہ دے اندر ہے فضائل صحابہ دے اندر بات موجود ہے میرے نبی مدینے وچ بیٹھے نے میں آخری گل کراں تے اپنی گفتگو نے بیان اپنی طرف لے جائیے مدینے وچ میرے نبی بیٹھے نے مدینے دے بازار وچ نہ ایک سرکار دا صحابی آیا اٹھ بیچن واسطے منور بھائی اٹھ بیچن آیا سارا مدینہ پھریا تو اٹھ کسے نہ لیا کسے نہ خریدیا واپس مڑیا جاندا تے شکوہ زبان دے اوتے یار پورے مدینے وچ کوئی بھی خریدار نہیں جڑا میں غریب تو اٹھ لے لیندا بچے بھوکے بیٹھے نے جا کے انہاں نوں ٹکر پانی دینے اٹھ ہی بیچن آیا اٹھ ہی کسے نہیں خریدیا تو انہاں دا کی کراں گا اینج شکوہ کیتا تے میرے نبی دے بارگاہ دے وچوں انج نکلیا جاندا شکوہ کردا ہے پیا امام الانبیاء نے او دی گل سن لئی میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا میرے نبی نے فرمایا او جڑا بیلی اٹھ لے کے جاندا پیا اینو سد اینو بلاؤ نا بلال ابشی کہہ بلا لے آندا جدوں بلا کے لے آندا آپ نے فرمایا ہاں بھی بیلیا اٹھ وچ نہیں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی بغداد 11ویں والا پیر سادہ گل کر لئیے 11ویں والا پیر انہاں دے شہر ایک بندہ کپڑے دا تاجر کپڑا بیچن آ گیا تے کپڑا ہیرے اور جواہرات دا بنیا آیا سی تے بڑا قیمتی کپڑا تے سارا دن بغداد وچ پھریا کسے کپڑا نہ خریدیا واپس مڑیا جاندا یار پورے بغداد وچ کوئی بھی تاجر ایسا نہیں کوئی بھی خریدار نہیں ملیا جڑا میرے کولوں ایک کپڑا خرید لیندا تے میرے امبالاں دی روزی بن جاندی شہنشاہ بغداد نے گل سنی اپنے خلیفہ نے فرمایا کیا جڑا بیلی کپڑا بیچن والی اینو ساتھ دو
اینو بلاؤ نا آ گیا شہنشاہ بغداد فرماندے نے کپڑا دینے ہی حضور بیچنا ہے پورے بغداد کوئی بھی خریدار نہیں ملیا بیچنے شہنشاہ بغداد فرماندے نے کنے دا دینے انہوں نے کہا جی میں اتنے پیسے لینے آپ نے فرمایا اورا لیا رولا کا دے آمیں بغداد ہے تو خالی ہے تو ٹر جائیں تے شکوہ اے ہوئے کہ بغداد ہے خریدار ہی کوئی نہیں تینوں پتہ نہیں کہ عبدالقادر بھی اتھے موجود ہے آپ نے تو کپڑا خرید لیا جنہوں کپڑا خرید لیا آپ نے فوراً خلیفہ نے فرمایا جاؤ میرے درزی نے بلا درزی آگیا آپ نے فرمایا لے میرا ناپ آج جبہ سی وہ جو تو ناپ لے آنا تو جبہ جو لینا ایک گیٹ کپڑا تنگ کاٹ بن گیا تھوڑا رہا درزی آندہ حضور جبہ بڑا کمال دا بڑھ ہے بڑی قیمتی کپڑا ہے پر ایک گیٹ تھوڑا ہے میرے شہنشاہ بغداد ٹاٹ اتے بیٹھے آپ نے ایک گیٹ ٹاٹ میں چی پاڑیا آپ نے فرمایا اللہ جنہ تھوڑی تھلے آ لال ہے انہیں کہا حضور کمال علی گل اتے ہیرے تے جواہرات دا بنے آیا کپڑا تے تھلے انہوں تُسی ویکھو کہ زرداری دی تھی نو سونے دا سوٹ پہ سکتا ہے تے شہنشاہ بغداد ہیرے جواہرات دا سوٹ نہ پا سکتا توجہ ہے میرے شہنشاہ بغداد نے فرمایا اللہ آگے ٹھیئے تو ڈاٹ پار کے دیتا آپ نے فرمایا اللہ تھلے آئے لال ہے دردیاں دا حضور کمال علی گل اتے ایڈا مانگا سوٹ تھلے ٹاٹ آپ نے فرمایا میرا مقصد مانگا سوٹ پانا نہیں نہ میں مانگے سوٹ نو لائک کرنا نہ میں دنیا نو لائک کرنا حضور پھر آپ نے فرمایا صرف گل اتنی آئی کہ بغداد وچوں کوئی خالی جاوے اے عبدالقادر نو وارا نہیں تے اے کپڑا اس واسطے سواری آما کہ اتے ہیرے والا کپڑا تھلے بوری دا تات جدو ویکھن گے لوگ تے آکھن گے اتے بھی کوئی مجبوری آئی تھلے بھی کوئی مجبوری آئی مجبوری آئی اللہ سینے نہ ٹاٹ او جناب او جدو جبہ سیپ گیا او بیلی ایک نا او تو بڑا کھلکدا آیا او دا کیا پیران دا کمیز چانا لے شہنشاہ بغداد دا چانا لے ایک دن بیلی آیا راتی او دا کیا پیران دا جبہ راتی چانا ہے بڑا مانگا ہے بڑا قیمتی ہے بیلی آیا چان واسطے جدو جبہ چایا شہنشاہ بغداد اتار کر لیتے ہیں جدو جبہ چایا نا چاہ کے ایتو کو کپڑا ہے من دینا ایک معذرت اینج جبہ پھریا توجہ میرے حل کرنی ہے اینج جبہ پھریا اینج پھر کے اینج سینے لایا سینے لا کے اینج اتے ہاتھ رکھے حال ایک جبہ چاہیے گے تو شہنشاہ بغداد دا دربار دا دروازہ کھٹک گیا شہنشاہ بغداد فرماندن کون جی میں خضر علیہ السلام جی میں خضر پانی والا پینا خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا تے کیویں آئے جی حضور فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا اوتھے کتب دی لوڑ ہے آپ نے فرمایا بھی بیلیا گل لینجے ہن رات ہے پچھلی رات ہوئی کھلی ہے سویرے تک انتظار کر سویرے اوتھے کتب میں بھیج دیواں گا تے اگو حضرت خضر علیہ السلام عرض کر دے حضور اگر سویرے تک اوتھے کوئی نقصان ہو گیا او دا ذمہ کہہ جانے میرے اب شہنشاہ بغداد فرماندے نے جے ایڈی جلدی کتب چاہی دی تھی او صافے چلے پیٹیا پہ یونو لے جا جدو بوا کھلتا چور بیلی رکھیا ہوں بھی حضور غوث پاک کوئی جاگ پہنے تو باہر بھی کو بیلی آ گیا صاف پہ آئی آپ نے نا وہ چور میرا انہیں اپنے اتنے صاف لے لیا صاف دے وچ لوک گیا تو او حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے جی حضور راتوں رات کتب چاہی دے کہ میرے شہنشاہ بغداد فرماندے نے جی ہوری چاہی دے کہ وہ صاف وچ لیتے آئی او تو لے جا ہن توجہ چاہنا سوال پیدا ہوندا ہے اس بیلی اپنے اتوں لائی صاف ہو جگہ فدید اگے گیا ہن لکی گل تے رہی نہیں انہیں صاف لائی تے شہنشاہ بغداد دے کول آ گیا آندا سونیا ویندے پئے ہو میں تے تہاڈا جبہ چایا چور بندہ ہاں میرے شہنشاہ بغداد نے فرمایا نہیں بیلیا نہیں اے جبہ میں غوث دا جبہ ہے اے جبہ جدوں تیرے سینے نال لگا ہے نا او بیلیا غور کری جڑا قمیض جڑا کپڑا جڑا دھاگا میرے غوث دے جسم نال لگ جائے او چور دیاں اندر والیاں قدرتاں ختم کر دیندا ہے او دا ظاہر تے باطن پاک کر دیندا ہے میرے شہنشاہ بغداد فرماندے نے بیلیا جدوں دا جبہ غوث دا سینے نال لائی اللہ اندر دیاں ساریاں پلیتیاں پاک
کر کے تینوں وقت دا ولی بنا چھڑیا ساریاں پلیتیاں دور کر کے تینوں وقت دا ولی بنا چھڑیا جا تو انہاں دا پیر نہیں تو اس علاقے دا قطب نہیں ہے کہ جدو اے گل میرے شہنشاہ مرشد کریم شہنشاہ نقشبند حضور میاں حیات محمد تاجدار ننکانہ آپ نے جدو پڑھی تھی آپ نے قلم چاہی آپ فرماندے نے سارے فکران تو آزاد آقا تیری زلف دے جیڑے اسیر ہو گئے چور اچکے بدماش بے دین جیڑے تھوڑی نظر پہ گئی سندے تیر ہو گئے تو لوکی انہاں دے درد جھک دے جڑے خوش دے درد فقیر ہو گیا لکی خوش دی مار میاں حیات جسدو پاویں کچھ سن جگ دے پیر ہو گئے بات طویل ہو جائے گی جدو نا او بیلی جرا اٹھ ریچن آیا حضرت میرے نبی نے فرمایا انہاں لیا دینے ہی دینے میں شارٹ کرا ٹائم تو جو تھک پہ ہو تو میں اچھا ہے میرے کول بیٹھا پریشان ہے میرے کول بیٹھا پریشان ہے انہوں آکھیا بھی کچھ نہیں میں ایس ایک باری بھی آج کے نہیں سبحان اللہ کی ایک باری بول لے انہوں سنا اچھا میرے نبی پاک نے فرمایا اٹھ دینے جی دینے میرے نبی نے فرمایا کنے دا اور ہمیں مدینے تے شکوہ کریں کہ مدینے خریداری کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا کنے دا دینے سونیا میں اتنے دا دے رہا ہے میرے نبی نے فرمایا میں اتنے دا لینا ہے جی سونیا میں اتنے دا دینا ہے آخر سودا ہو گیا جدو سودا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اٹھ دی وہ ہار بلال نو دے جا تے کل آمی تینوں پیسے لب جا سن دمادم مست کلندر علی دا پالا نمبر نہیں دمادم مست کلندر صدیق دا پالا نمبر میں انشاءاللہ دعوے دی دلیل ہے میرے نبی نے فرمایا اٹھ دی وہ ہار بلال نو دے دے تو کل آمی پیسے لب جا سن اٹھ دے کے واپس مڑیا گلی اچ گیا تے مولا علی حضرت علی پاک کھلوتے آپ نے فرمایا او بیلیا تو تے او فلانے تھان دا میں فلانے علاقے دا جی میں اتھوں دئی ہاں تے یہ تے کدے لگا حضور اٹھ بیچن آیا ہم نے فرمایا اچھا تے کینوں دتے جی حضور نے خرید لیا تو مولا علی فرماتے ہیں اچھا حضور نے لے لیا تے پیسے لے لیا نہیں جی علی نہیں لبے آپ نے فرمایا کیوں جی حضور نے فرمایا کل لے لیں مولا علی فرماتے ہیں انج کر چلو تواڈی گل مک گئی ہے سودا ہو گیا ہے کل دا ٹائم بن گیا ہے تے تینوں اتنا تو پتا ہونا چاہیے ہے کہ میرا نبی تبلیغ کرن واسطے سجے کھبے جاندا رہندا ہے تے جے تو کل پد کر کے آویں تینوں حضور نہیں ملدے تے تینوں تو پد نہ پیا کدے تو پیسے لئی سے کدے تو آئے گا حضور تینوں نہیں ملدے تے پھر کدے تو لویں گا انہیں کہا یا علی گل تا صحیح ہے میں دوبارہ نہ جاواں پوچھ کے آواں آپ نے فرمایا جا پوچھ کے آ سونے اگر تسی مینوں نہیں لب دے تو میں پیسے کدے تو لینے نے واپس بیلی مڑیا میرے نبی بیٹھے نے صحابہ دا جمعے کا پیر جدوں واپس آیا نا تبو اچ بیلی اندر آیا نا تو میرے نبی فرماندے نے او بیلی مڑ آ گئی اوندے پہ غلام نو ویکھ کے میرے نبی مسکرا کے فرماندے نے ہن کیوں آئے ہن کیوں آئے جان دے ہیں کیوں آئے جان دے اے بھی یار بھیجیا کیویں میرے نبی فرماتے ہیں کیوں ہیں عرض کردہ سونیا سوال پیدا ہویا ہے کہ کل نو اگر میں آواں مینوں تسی نہیں لب دے تو میں تہاڈی غیر موجودگی پیسے کندے تو لئی ساں میرے نبی نے فرمایا غلام تیرے نال کل دا وعدہ ہے تیرے نال پکی گل ہے تینوں کل پیسے لب سن جے کل تو آویں تے میں تینوں کسے وجہ نال مدینے نہیں لبدا تے میری غیر موجودگی وچ پیسے دین دا پابند میرا ابو بکر صدیق ہوے گا
جانشین مصطفیٰ خلیفہ رسول خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی نے فرمایا کل پیسے تینوں مل جان گے تیرے نال کل دا وعدہ ہے اگر میں تینوں نہیں لبدا تینوں پیسے ابو بکر صدیق دے گا ابو بکر صدیق دا نام سنیا بیلی واپس مڑے آ گیا اگے مولا علی پھر کھلوتے آپ نے فرمایا ہون دس اور کی دا نا ہے انہیں کہا جی حضور نے فرمایا اگر کل تو آویں میں تینوں نہیں لبدا تے میری غیر موجودگی پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے گا مولا علی فرماندے نے اوے کملیا تینوں پتہ ہی نہیں جتھے نبی جان صدیق اوتھے نال ہوندا ہے جتھے نبی جان صدیق نال ہوندا نبی غار صدیق نال نبی مدینے صدیق مدینے نبی مکے صدیق مکے نبی بدر صدیق بدر نبی خیبر صدیق مطلب جتھے حضور جان وہ صدیق اتھے نال ہوندا ہے تے جا واپس دوبارہ پوچھ سونے آج کل نو صدیق بھی تواڈے نال ٹر گیا تو میں پیسے کندے تو لینے نہیں جدوں واپس مڑے آندا ہے گل تو ٹھیک ہے واپس مڑے آوندے پہ میرے غلام نو ویکھ کے میرے نبی مسکرائے میرے نبی فرماندے نے ہن کیوں آئے عرض کردہ سونیا سوال پیدا ہویا اگر کل نو میں آنا تسی بھی مینوں نہیں مل دے ابو بکر بھی نہیں مل دے میں پیسے کدے تو لواں گا میرے نبی نے فرمایا غلام تیرے نال کل دا وعدہ ہے تیرے نال پکی گل ہے کل تو آویں تینوں پیسے مل جان گے اگر میں تینوں نہیں ملدا میرا ابو بکر بھی نہیں ملدا میرے تے ابو بکر دی غیر موجودگی وچ تینوں پیسے دین دا پابند میرا فاروق اعظم ہوئے گا جدو حضرت عمر فاروق دا نام سنیا واپس مڑیا اگے گلی وچ مولا علی نے میں شاد کراں کلوز کراں حضرت مولا علی فرماندے نے ہن دس ہن نہ کدا ہے یا علی حضور نے فرمایا اگر کل تو آنا تینوں میں بھی نہیں ملدا ابو بکر بھی نہیں ملدا تینوں پیسے دین دا پابند میرا عمر فاروق ہوئے گا مولا علی فرماندے نے او بیلیا سوا لاکھ صحابی میرے نبی دے مرید نے حضرت عمر مرید بھی نے مراد بھی نے جتر نبی جاندے نے ادھر ابو بکر بھی نال جاندے عمر بھی نال جاندے جا دوبارہ پوچھ گیا اگر کل نو میں آنا وا مینوں تسی تروے نہیں ملدے مینوں پیسے تہاڈی خیر موجودگی وچ کون دے گا واپس غلام آئے میرے نبی فرماندے نے ہن کیوں آئے عرض کردا سونیا سوال پیدا ہویا اگر کل نو میں آنا وا مینوں تسی بھی نہیں ملدے ابو بکر بھی نہیں ملدے عمر فاروق بھی نہیں ملدے تہاڈی خیر موجودگی وچ مینوں پیسے کون دے گا میرے نبی فرماندے نے غلام پریشان نہ ہو اگر کل نو تو نے تینوں میں بھی نہیں ملدا ابو بکر بھی نہیں ملدا عمر فاروق بھی نہیں ملدا تینوں پیسے دین دا پابند میرا عثمان غنی ہوئے گا جدو عثمان غنی دا نام سنیا واپس مڑیا اگے مولا علی نے مولا علی فرماندے نے ہن دس ہن کدا نا ہے آپ نے فرمایا جی ہن سیدنا عثمان غنی دا نا ہے حضرت مولا علی فرماندے نے اے کملیا عثمان جدی حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دینے تو وہ دے کلو پیسے کس زبان نال منگے گا نالے تو جی گل لے وے میرے نبی دا اتنا پیارا غلام ہے نبی دی ایک بیٹی دا بھی سال ہوئے میرے نبی نے دوجی دے چھڑیے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے کول 40 دھیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دے دیندا دوجی روایت ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے کول 100 بیٹی بھی ہوندی یکے بعد دیگرے میں عثمان دے نکاح وچ دے دیندا عثمان دا شرماتے حجامہ والے اگر کل نو تو نے تینوں عثمان غنی بھی نہیں مل دے 10 پیسے کدے تو لویں گا میری گفتگو بینڈ اپ کی طرف آ گئی ہے توجہ جانا واپس مڑیا جدوں واپس آئے میرے نبی فرماندے نے ہن کیوں آئے اور کیوں آئے عرض کردہ سونیا سوال پیدا ہویا ہے اگر کل نو میں تواڈے کول آنا وا مینوں تسی بھی نہیں مل دے ابو بکر بھی نہیں مل دے عمر فاروق بھی نہیں مل دے عثمان غنی بھی نہیں مل دے میرے نبی فرماندے نے پھر آدھا سونیا پھر کدے تو لواں گا میرے نبی فرماندے نے غلام گھبرا نہیں تیرے نال کل دا وعدہ ہے اگر تو کل آنا وے تینوں میں بھی نہیں ملدا میرا ابو بکر بھی نہیں ملدا میرا عمر بھی نہیں ملدا میرا عثمان بھی نہیں ملدا پھر پیسے اوتے تو لے لئی جڑا گلی وچوں تینوں بار بار بھیج رہا پھر پیسے اوتے تو لے لئی جڑا گلی وچوں تینوں بار بار بھیج رہے ہیں او کون ہے جدا نام مولا علی ہے جدے بارے شاعر نے ترجمہ نہیں کیتی آخری گل شاعر آندا ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدے بھی دیکھو
لوہڑ تک میں توانو تنگ نہیں کیتا اللہ الحافظ ساؤنڈ آلیاں نو اپنی بارگاہ دے وچ انہاں دا ساؤنڈ قبول فرمائے بڑی محبت دے نال جتھے ہوئے بڑے کھلے دل دے نال ساؤنڈ چلا دے نے میرے اللہ عاشق رسول نے انہاں دے عشق نو بھی اپنی بارگاہ وچ قبول کر کسے پھنڈاں دی مجلس وچ نہیں جاندے کسے قدراں دی مجلس وچ نہیں جاندے جدوں بھی اوندے نے تیرے نبی دے میلاد دی بزم وچ اوندے نے پھر پڑھن والیاں نو بھی خوش کردے نے میرے اللہ اپنے محبوب دی آل دے ذکر دا واسطے الحافظ ساؤنڈ دو اپنی زندگی دی اندر ایسے طرح حضور دے میلاد وچ اپنی حاضری لگوان دی توفیق دے انہاں دا ساؤنڈ اپنی بارگاہ وچ قبول کر انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما میرے اللہ جتنے بھی اج دی محفل چائے نے اگر کوئی بھکھا ہے مولا علی دے ذکر دا واسطے اونوں رزق حلال وافر مقدار نال عطا کر دے جڑے بھی کوئی آئے نے جو دعاواں لے کے آئے نے میں نہیں جاندا تیری ذات بخوبی جان دی ہے سب دیاں دعاواں نو درجہ قبولیت عطا کر دے سب مل کے ہن پڑھو وہ رازدار خفی جلی گئے جتے بھی دیکھا کر کے علی دا ذکر کرو وہ رازدار خفی جلی گئے جتے بھی دیکھا حشر دا میدان ہونا ہے تیری بولن والی زبان بند ہو جانے تیرے ہاتھ بولن گے تیرے پیر بولن گے تیرے کان بولن گے تیری اکھاں بولن گیاں ایک گواہی جدوں دین تے چنگی گواہی ہو جائے انہاں تو ہتھاں نو اپنا ضامن بنا لو انہاں نو اپنا گواہ بنا لو دو میں ہاتھ چاہو کے مل کے آنکھوں وہ رازدار خفی چلی گئے جتے بھی دیکھو علی علی گئے وہ رازدار خفی چلی گئے جتے بھی دیکھو علی علی گئے گواہ مدینے کی ہے گلی گئے گواہ مدینے کی ہے گلی گئے جتے بھی دیکھو علی علی ہے احباب گرامی قدر میں دعا کرنا میرا کریم اللہ دوران گفتگو ادباً احتراماً اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دے اصحاب دا صدقہ حضور دے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر دا صدقہ تمام کوتاہیاں دی معافی عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ ٹائم ہو گیا